السلام علیکم دوستو، آج سے 2 دن پہلے یعنی 11 نومبر کو برتھ ڈے منایا گیا ایک عظیم فریڈم فائٹر مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ دوستو یہ 2018 کی بات ہے کہ جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میرا ایک معمول تھا کہ میں فارغ وقت اپنا لائبریری میں جا کر مختلف کتابیں وغیرہ پڑھتا تھا۔ اسی دوران شیلف پر مجھے ایک کتاب نظر آئی۔ میں نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ابتدا میں تو میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ روایتی تفاسیر کی طرح یہ تفسیر بھی اسی طرح ہوگی جس میں لمبی لمبی بحثیں ہوں گی، علم الکلام کی بحثیں ہوں گی، فقہ کی بحثیں ہوں گی، فرقہ وارانہ چیزوں سے متعلق بحثیں ہوں گی۔ لیکن وہ تفسیر انتہائی شارٹ، انتہائی سادہ زبان اور آسان زبان میں تفسیر تھی، اور اس تفسیر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ابتدا میں ہی، مقدمے میں ہی مصنف یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی ذہنیت مقلدانہ نہیں ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ قرآن مجید کو روشن دل و دماغ کے ساتھ پڑھیں۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ قرآن مجید میں اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کو قرآن کی ہی لہجے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بالکل روشن دل و دماغ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، وہ تقلید پر تنقید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اس تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک اور خاص بات اس تفسیر کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرعون کے مظالم کا جہاں جہاں ذکر آتا ہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں پر دیگر قوموں کے، دوسری قوموں کے اوپر مظالم کا ذکر آتا ہے، اس میں اس مصنف کا جوش نظر آتا ہے۔ وہ آج کے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پر بھی جو غلامی مسلط ہے اس کے خلاف بھی جد و جہد کرنے کے لیے ان آیات سے رہنمائی لو۔ جی ہاں، آپ اب تک سمجھ گئے ہوں گے، یہ تفسیر اور کسی کی نہیں تھی بلکہ یہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی، اور یہ تفسیر بھی اور کوئی نہیں تھی، یہ تھی ترجمان القرآن۔ یہ تھا میرا سب سے پہلا تعارف مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ، یعنی میں انہیں ایک مفسر قرآن کی نظر سے جاننا شروع کیا۔ پھر جب میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہندوستان کے عظیم فریڈم فائٹر تھے۔ یہ وہ فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے عدم تشدد کے اصول پر سختی سے کاربند رہتے ہوئے انگریزوں کے خلاف مسلسل مزاحمتی تحریکیں چلائیں۔ یہ وہ عظیم فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ یہ وہ فریڈم فائٹر تھے جنہیں 2 مرتبہ انڈین نیشنل کانگریس نے اپنا صدر بنایا۔ یہ وہ فریڈم فائٹر تھے کہ جنہوں نے اکثر کتابیں وغیرہ بھی جو لکھی وہ جیل کے اندر بیٹھ کر لکھی تھی۔ انگریزوں کے خلاف چلنے والی کوئی بھی تحریک ہو، چاہے وہ تحریک خلافت ہو یا عدم تعاون کی تحریک ہو، اس میں مولانا اول صف میں نظر آتے ہیں، اور ہر تحریک کے نتیجے میں ان کو بار بار جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ کہنے میں تو یہ سب بڑا آسان لگتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے لوگ ایسے موجود تھے جو انگریزوں سے بڑے بڑے عہدے پا رہے تھے، بڑی بڑی جاگیریں پا رہے تھے، اور اس وقت ایسی جماعتیں بھی موجود تھیں جو لوگوں کو انگریزوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے اصول پر کاربند تھی۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر ان کے ساتھی مسلسل مار کھا رہے تھے، مسلسل جیلوں میں تھے، مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا صرف ایک ہی مشن تھا، اور وہ مشن تھا انگریز سامراج سے ہندوستان کو مکمل آزادی دلوانا۔ تو یہ ان کا دوسرا تعارف تھا جو مجھے پتہ چلا۔ پھر میری جستجو جب مزید بڑھی تو میں نے یہ بھی پایا کہ وہ صرف سیاست دان اور قرآن مجید کے مفسر ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے ادبی ذوق کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ وہ شاعر بھی تھے، اور یہ جو آزاد لقب ہے ان کے نام کے ساتھ، ان کا اصل نام یہ نہیں تھا، ان کا اصل نام محی الدین تھا۔ یہ لقب آزاد انہوں نے شاعری کے دوران ہی خود اختیار کیا تھا اپنے تخلص کے طور پر۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی۔ ان کی 2 کتابیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ترجمان القرآن سے ہٹ کے۔ وہ 2 کتابیں تھیں، ایک غبار خاطر اور دوسری انڈیا ونز فریڈم۔ یہ دونوں کتابیں پڑھیں تو آپ کو ان کی جد و جہد کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کے ادبی ذوق اور علمی ذوق کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اس کے بعد اگلا تعارف جو ان کا ہوا، ابتدا میں ہم بڑے پریشان ہو گئے اس بارے میں پڑھ کے، کیونکہ ان کا جو اگلا تعارف میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ آپ چونک گئے ہوں گے، جی ہاں بالکل یہ سچ ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ اس بارے میں دیکھیے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں۔
کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ان کا پولیٹیکل سٹانس تھا، ایک سیاسی فیصلہ تھا جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم ان کا موقف جانیں اور پھر اس پہ بعض جو درمیانے لوگ ہیں ان کا موقف بھی جانیں تو ہمیں تصویر صحیح سمجھ آ سکتی ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے جو پاکستان بننے کی مخالفت کی ہے وہ ہم نے تقسیم ہند کی مخالفت نہیں کی، مسلمانوں کی تقسیم کی مخالفت کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی سپیچ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان بن رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد نیشنلزم پر بلیو کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے نہیں بنتی، قوم جغرافیے سے بنتی ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ سب ایک قوم ہے۔ اس حوالے سے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر انبیاء کا ذکر آتا ہے، انبیاء اپنی کافر اقوام سے یہ کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو اپنی قوم کہا ہے، حالانکہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ یہ ان کا ویو تھا۔ بعض لوگوں کا خیال جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ویو تھا وہ نظریاتی طور پہ بالکل درست تھا، لیکن عملی طور پر جناح صاحب کا موقف بالکل درست تھا۔ تو یہ دونوں طرف پوائنٹس دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ عملی طور پر اس طرح سے ان کا درست تھا کہ جی مسلمانوں نے ہمیشہ حکومت کی تھی اس سے پہلے، تو اس لیے مسلمانوں کو ایک موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ تاکہ ایک خطے میں اپنی حکومت قائم کر لیں۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جناح صاحب اس حوالے سے ٹھیک سوچ رہے تھے، جبکہ نظریاتی طور پہ مولانا ابوالکلام آزاد کا موقف درست تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو جس کے بارے میں آپ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اس کا موقف بھی ضرور لیا کریں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کیا کہتے تھے ضرور پڑھنا چاہیے کہ وہ خود اس بارے میں کیا کہتے تھے اور انہوں نے مخالفت کیوں کی تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسری طرف کے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، ان کا کیا موقف تھا، اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اختلاف بھی ہوں کسی شخصیت سے، ان کی اس بات سے اگر ہمیں اختلاف بھی ہے تو تب بھی جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں ان سے لے لیتے۔ ہم اس سے اختلاف کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ان کی ان پازیٹیو چیزوں کو ہم کیوں نہیں لے لیتے۔ اچھا، اب جو سب سے آخری تعارف ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا جو مجھے ہوا اور جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انڈیا کی آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بنے تھے اور اپنی پوری مرتے دم تک وہی انڈیا کے وزیر تعلیم رہے تھے، اپنی وفات تک وہی انڈیا کے وزیر تعلیم رہے تھے۔ تو دوستوں، میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنا علمی مقام دیکھیں اور ہندوستان کا علمی مقام دیکھیں۔ آپ کا پہلے وزیر تعلیم کون تھا، اس بارے میں ذرا سرچ کیجئے گا۔ اور ہندوستان کا وزیر تعلیم ایک بہت بڑا یہ ایجوکیشنلسٹ تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مولانا کو یہ منصب یا اس سے پہلے جو کانگریس کی صدارت 2 مرتبہ دی گئی تھی وہ کسی ایسی وجہ سے نہیں دی گئی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں تو انڈیا مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں دی تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا لائق انسان تھا تو وہ ڈیزرو کرتا تھا ان چیزوں کے لیے۔ انڈیا نے ان کو جو عہدے دیے تھے یہ بالکل درست دیے تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ان کو وزیر تعلیم بنایا گیا تھا، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ ان کے ویوز کو پڑھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ اتنی شاندار اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کے وہ شاندار خیالات تھے۔ غبار خاطر کا کبھی مطالعہ کریں تو ان کا ادبی ذوق واضح ہوتا ہے۔ آپ انڈین ونز فریڈم کا مطالعہ کریں، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اس کے بعد آپ کو یہ تبصرہ کیجیے گا۔ اب انہوں نے انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم بننے کے ساتھ کیا تھا، آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ عملی اقدامات دیکھیں۔ ہندوستان میں ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی انڈیا کے مستقبل کے ایجوکیشن سسٹم کی، یونیورسٹیز بن رہی ہیں وہاں پر، کالجز بن رہے ہیں وہاں، سکولز بن رہے ہیں، ایک ایسی بنیاد بچ کی تھی کہ وہی ایجوکیشن سسٹم جو آج ان کو چاند تک لے گیا ہے۔ اور اس دور میں ذرا آپ جائزہ لیجئے گا پاکستان میں کتنے سکول، کتنی یونیورسٹیز بنی تھی، کتنے کالجز بنے تھے۔ ذرا اس بارے میں جائزہ لیجئے گا کہ اس دور میں پاکستان میں کتنے میڈیکل کالجز بنے تھے، کتنے انجینئرنگ کالجز بنے تھے، جبکہ آپ ساتھ دیکھیے گا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت کتنے یہ سب چیزیں بنی تھی۔ اور ذرا کمپیریزن کیجئے گا کہ اس دور میں تعلیمی میدان میں کون آگے تھا، ہم آگے تھے یا وہ آگے تھے۔ تو وہاں پر جس نے بنیاد رکھی تھی وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور میں ایک آخری بات آپ کے سامنے کہوں گا کہ ان کو آپ کوئی اس طرح ہلکا نہ لیجئے گا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے یہ صدر تھے اور یہ صرف نام کے صدر نہیں تھے۔ صرف ایک بات واضح کرنے کے لیے بتاؤں، آپ سب جانتے ہوں گے
یہاں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تاریخ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہ ایک انڈیا کا فریڈم فائٹر تھا جس کو بوس کے نام سے جانا جاتا ہے، سبھاش چندر بوس کے نام سے. تو اس نے اپنی ایک آزاد ہند فورس قائم کی تھی، باہر جا کر قائم کی تھی. وہ روس جانا چاہتا تھا، ادھر تو نہیں جا سکا تھا، لیکن جاپان وغیرہ ان ممالک میں گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے ایک فوج بنائی تھی انگریزوں سے لڑنے کے لیے، اور وہ لایا بھی تھا فوج کو. اس فوج میں اس نے 3 بٹالینز بنائی تھی. ایک کا نام اس نے گاندھی بٹالین رکھا تھا، دوسرے کا نام نہرو بٹالین اور تیسرے کا نام آزاد بٹالین. یعنی اس نے کانگریس کے جو 3 بڑے بڑے بندے تھے ان کے نام پر اپنی بٹالینز کے نام رکھے تھے. تو ان میں بھی ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا. ان کی بہت اہمیت تھی. آج تک ہندوستان ان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس جدید انڈیا کی جو ترقی ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ انڈیا جو آج چاند پہ پہنچ گیا، اس میں اس ایجوکیشن سسٹم کا کمال ہے جس کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی تھی. ہمیں یہ چاہیے، ہم پاکستانیوں کو بھی یہ چاہیے کہ یار آپ نے اختلاف کرنا ہے شوق سے کیجئے، ان سے، ان کی اس فکر سے اختلاف کرنا ہے شوق سے کیجئے، لیکن کاش کہ آپ انہیں غلط ثابت کر دیتے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آپ نے انہیں غلط بھی ثابت نہیں کیا. جو ان کے خدشات تھے پاکستان کے بارے میں وہ تو آج درست ثابت ہوئے، لیکن پھر آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل مائنس کر دیتے ہیں اور پاکستان کے سلیبس تک میں ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا. یہ وہ زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ ایک فریڈم فائٹر تھے. ہمیں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ ایک فریڈم فائٹر کیسا ہوتا ہے. اگر کسی نے فریڈم فائٹر دیکھنا ہے وہ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد کو. ہمیں بتانا چاہیے کہ ایک مذہبی بندہ مذہب پر عمل کرتے ہوئے بھی مذہبی رواداری کس طرح رکھتا ہے، کس طرح سے انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اتفاق کیا، کس طرح ہندوؤں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مذہبی عالم بھی تھے اور پریکٹسنگ مسلمان تھے. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کے لوگوں کا فیس ضرور دکھانا چاہیے. جزاک اللہ.